صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. صلوات. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. صلوات. قرب الہی، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا آسان ترین، حسین ترین، کامل ترین راستہ خلوص کے ساتھ مجالس حسین ابن علی میں آنا ہے۔ اور ہم اور آپ کیا جانیں، سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں ایک راز، ٹرولی سیکرٹ، ایک ایسا خزانہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، وہ کچھ ہمیں مل رہا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہے سر من اسرار اللہ؟ سر من اسرار اللہ وہ اشک ہے، وہ آنسو ہے جو ان مجلسوں میں بہتے ہیں اور ہماری اس طرح سے تقدیر بدلتی ہے کہ روایات میں کہا آپ شیاطین کو اس طرح سے نابود کر دیتے ہیں اپنے ان اشکوں کی طاقت سے، تو ہم حسینی مجلسوں میں آ کر یا علی یا حیدر کرار کہہ کر بلندیوں کو چھوتے ہیں، اور یا حسین یا شہید کربلا کہہ کر شیطان کی کمر کو توڑ دیتے ہیں۔ صلوات۔ کتنی روایتیں ہیں، کتنے ہی سچے خواب ہیں، کتنے عرفاء نے کہا کہ انسانوں، اے مجلسوں میں بیٹھنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو محرم کا جب چاند نکل آتا ہے اہل زمین ماتم و گریا و بقا اور فغا اور مرثیہ اور ان حسین کیس کے عالم ہمیں دیوانے یعوس، ہم سب دیوانہ وار یا حسین ماتمی بن جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہیچ ہے اس کے مقابلے میں جو عالم ملکوت، عالم برزخ میں جو حسین ابن علی کی سلطنت ہے، جو حکومت ہے، جو وہاں پر کریم اپنی کرامت دکھا رہا ہوتا ہے۔ جب عرفاء نے ایک چھوٹا سا پردہ کھول کے ہمیں بتایا کہ اگر یہاں تم آقا کی، سید الشہداء کی عظمت و سلطنت کو سمجھ سکتے تو کبھی
کبھی اپنی زندگی میں یہ غلطی نہ کرتے کہ مجلس حسینی کو ترک کر لو اور ایسے خزانے میں سر من اسرار اللہ سے اپنے آپ کو محروم رکھو اور پھر کہو کاش میں نے اور زیادہ اور محنت اور خلوص اور اپنے اندر میں حرکت لے کر آتا. یہ جو آیت شروع میں تلاوت کرتی ہوں اس کا ترجمہ، اس کا پیغام یہی ہے کہ اکثریت میجورٹی قیامت کے دن کہے گی یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ میں نے کیا کیا جنب اللہ کے ساتھ. یا حسرتا یعنی کاش، افسوس، نادم، حسرت، پشیمانی کس بات پر؟ اس بات پر کہ کاش میں نے ان ہستیوں کے لیے جو ہمیں اتنی آسانی سے قرب الہی تک لے جانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، ان کے حق میں اس سے زیادہ خدمت کی ہوتی، کاش اس سے زیادہ ان کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی، کاش 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 کاش. اور کہتے ہیں جب ہم میزان اعمال پر پہنچیں گے تو وہاں تو ایسے کاش کے نعرے بلند ہوں گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفس پر. دعائے کمیل نے ہمیں سکھایا ظلمت نفسی، کتنے بڑے ہم ظالم ہیں. انی کنت من الظالمین، شب و روز جب ہم حق ادا نہیں کرتے ظلم کر رہے ہیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قرآن کا یہ نعرہ ہے کہ ہر ظالم اپنے ہی ہاتھ کو اس طرح سے کاٹ رہا ہوگا آؤٹ آف ریگریٹ، انٹینس ریگریٹ، پچھتاوا اس کو اتنا پریشان کر دے گا جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا نا. قرآن سورہ اسراء کی آیت ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. I love this ayah, you know. اقرأ کتابک، جنہیں بہت زیادہ سائنس، بہت زیادہ ان سین ورڈ، بہت زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک عجیب گہرائی تک جائے، وہ ان آیتوں سے پیار کریں، محبت کرے کہ کل انسان، تمام کے تمام انسان، مسلمان نہیں، مومن نہیں، ہر انسان، کل انسان الزمناہ طائرہ، طائر کہتے ہیں ہمارے نامہ اعمال کو، جو اس طرح سے ایک مانیٹر کی شکل میں somehow، ابھی تک ہمیں یہ سمجھ میں آیا، بعد میں اور سمجھ میں آئے گا، اس طرح سے اڑتا ہوا ہمارے ساتھ ہوگا. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنق، عنق کسے کہتے ہیں؟ گردن کو، کہ اس کے ساتھ ہوگا. جو اس کی ایک تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ انسان جب اپنی کرتوتوں کو دیکھے گا نا تو اتنا شرمائے گا، اتنا حیا کرے گا کہ پسینے میں غرق ہو کر وہ پسینہ اس کی گردن تک اس میں وہ ڈوب جائے گا اور کہے گا یا رب مجھے میزان پر اتنی دیر تک کھڑا نہ رکھ، مجھے میرے بارے میں جلد فیصلہ کر دے، میں یہاں اور زیادہ تاخیر برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ شرم سے پانی 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 پانی، اور کاش 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 کی آواز بلند کر رہا ہوگا. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، پھر کہا جائے گا اقرا، پڑھو نا. یہاں کیا پڑھو؟ اللہ کی کتاب. وہاں کیا پڑھنا ہے؟ کتابک، اپنی کتاب جو تو نے خود لکھی ہے. اقرا کتابک، ہم سب اپنی کتاب لکھ رہے ہیں بائی دا وے، یا ہم سب اپنی کتاب لکھ رہے ہیں. میں جب بھی دیکھتی ہوں سب نے بڑے مزے کی تصویریں اپنی فریم کر کے لگائی ہوتی ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی اچھی یادیں جس کو ہم فریم کر کے لگائے، جس کو ہم لکھیں اور سب اس کو پڑھیں، کوئی گندے سے کپڑوں میں، گندے سے شکل میں، فراؤنی شکل میں کوئی تصویر لگا کے اس کو سامنے پیش کرے گا، ڈسپلے کرے گا؟ کبھی نہیں. ہمارا ہر عمل، نیات سب ڈسپلے ہونے والا ہے، سب مانیٹر کی شکل میں واضح ہونے والا ہے.
اقرأ کتابک، آپ خود لکھ رہے ہیں مولائے کائنات امام العارفین ہماری جان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کتنا پیارا فرماتے ہیں کہ اے انسانوں ذرا غور تو کرو، فرشتوں کو املا ڈکٹیشن کروا رہے ہو، کیا لکھوا رہے ہو؟ جو تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ اس سے ایک تو اپنی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، کیا بات ہے ہماری، واو، you know our writers are angels of Allah۔ لیکن دوسری طرف سے حیا بھی آتی ہے کہ اچھا اگر ہم اتنے مزے مزے کے لوگ ہیں، اتنا بڑا ہمارا درجہ ہے کہ angels are just that is their duty، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھتے جائیں، بیچاری ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ تو پھر ذرا بنو بھی اس قابل کہ تم اذان دو، اقامہ دو، تو اینجل تمہارے پیچھے آ کر تیری نماز جو تو قیادت کر رہا ہے تیرے پیچھے نماز پڑھے۔ تو امام الملائکہ ہے، ملائکہ تیرے کاتب ہے، ذرا غور تو کر، اپنی عظمت کو تو پہچانو، ذرا اس دنیا چرند و پرند و حجر و شجر و کپڑا و مکان و روٹی، اور ہمارا تو اصول دین یہی بن گیا ہے۔ اصول دین کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، کیا یہ کہاں ہے کھانا کہاں ہے، کیا پہنوں گی کیا پہنوں گی، گھر کیسا ہے، گھر صفائی کرو صفائی، ارے اتنی صفائی اتنی صفائی اتنی صفائی اتنی صفائی اتنی سختی اتنی سختی، کہتی ہوں وہ جو ڈسٹر ہے تھوڑا سا ہاتھ میں لے کے اپنے آپ کو بھی اپنی ڈسٹنگ بھی کرو، یہاں سے کچھ ڈسٹ ہٹاؤ یہاں سے کچھ ڈسٹ ہٹاؤ، اتنی سختی، ہر جگہ کا اتنا خیال، روٹی کپڑا مکان، کیونکہ اصول دین بن گیا ہے۔ اس لیے میزان اعمال اور قیامت اور معاد جو اصل میں اصول دین ہے، وہ ہم نے بہت کمزور لائٹلی لے لیا ہے نا، بہت آسانی سے ہم گزر جاتے ہیں، بہت آسانی سے۔ تو ذرا غور کرو کیا لکھوا رہے ہو۔ اور آج میں آپ کو 3 ایسے مزے مزے کی باتیں بتاؤں گی جس کے ذریعے آپ اپنے نامے عمل کو نہایت بھاری، سنگین اور بہت امیر، ثروت مند، دولت مند، وہ دولت جس نے ختم ہی نہیں ہونا، اس دولت ابدی کی طرف پہنچ سکتے ہیں بحق محمد و آل محمد۔ پہلا عمل وہی ہے جو آپ لوگ کثرت سے کرتے ہیں، انشاءاللہ گھروں میں بھی کرتے ہوں گے، وہ عمل جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام پتہ ہے دوسری کنٹریز میں، دوسرے جو قوم ہیں وہ اماموں کے نام پر درود نہیں بھیجتے، یہ فضیلت ہمیں حاصل ہے۔ اس لیے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو میں بڑی تیزی سے گزر جاتی ہوں کیونکہ عادت نہیں رہتی کہ میں بہت سی لینگویجز میں، بہت سے دوسرے کلچرز کے ساتھ جو شیعہ ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے، اردو زبان نہیں ہے، ان میں یہ رسم نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ ہماری بڑی پیاری سی اہل بیتی عادت ہے کہ ہم امام کا نام لیتے ہیں پٹخ سے ہمارا پورا وجود درود بھیجتا ہے۔ وہی امام فرماتے ما اسقلا فی المیزان، میزان کو کوئی چیز بھاری بھاری بھرکم ہیوی سنگین نہیں کر سکتا من صلوات بر محمد آل محمد۔ یہ ذکر اس طرح سے ہمارے اعمال کو وزنی کرتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے دلائل مانگے، پروفز مانگے اور کہ پورا اشرا اس دلیل پہ پڑھ دو کہ کیسے کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس ذکر میں کیا ہے، ہم تو کانفرنسز کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں صرف اس عنوان کے ساتھ، اس ٹائٹل کے ساتھ، کہ ٹائٹل ہوتا ہے لذت صلوات بر محمد و آل محمد۔
اور ایک اور بڑی مزے کی بات دیکھیں کیسے یہ درود ہمارے نام اعمال کو سنگین کر رہا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ذکر بتانا آسان ہے، آپ کسی بھی کتاب سے پڑھ سکتے ہو، کوئی بھی آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن اس کو اچھی طرح اس سے عشق، اس کو ڈیپلی، اس کو اندر اندر لے جا کے ہضم کر کے ڈائجسٹ کر کے ایسے اپنے وجود خون و پوست و گوشت میں بسا دینا، یہ محرم الحرام کا کام ہے، یہ ربیع الایمان کی ذمہ داری ہے۔ اس بہاری ایمانی موسم میں ہم ایسے اعمال کرنا چاہتے ہیں اور اپنے وجود میں اس کو راسخ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا 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 عند المیزان، انا عند المیزان۔ میزان آپ کو پتا ہے بہت سے اسٹیشنز ہوں گے جہاں ہم نے رک رک کے جواب دینا ہے۔ جو سب سے زیادہ سینسٹیو اسٹیشن ہے، سب سے زیادہ جہاں انسان کو فکر ہوگی، جہاں ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارے بارے میں آرڈر دیا جائے گا کہ ادھر کے ہے یا ادھر کے ہے، کہاں کے ہے، ناری ہے یا نوری ہے، وہ جگہ میزان کہلاتی ہے۔ ہمارے نبی اتنا ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم اجر رسالت دیتے ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں نا، اتنے پیارے نبی رحمت للعالمین، آؤٹ آف لو۔ جس طرح دنیا میں ماں باپ اگر بچے کا امتحان ہو، بہت اہم پیپر ہو، تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے نا، وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ پیپر بچوں کا ہے، ماں پریشان، کھا نہیں پا رہی اور پتنی، ارے آپ کیوں پریشان ہو؟ کہا نہیں میرے بچے کے بارے میں اس پیپر کے بعد پتا چلے گا اس یونیورسٹی میں جا سکے گی یا نہیں، جاب ملے گی یا نہیں، بہت بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ میں صدقے میں قربان اس نبی رحمت پر کہ آپ میزان پر اس طرح سے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں انا عند المیزان من ثقلت سیئاتہ علی حسنات۔ جب کسی کے سیئات، برائیاں حسنات پر بھاری پڑ جائیں، حسنات کم پڑ جائیں، سورہ قارعہ نے کیا کہا ہے؟ من ثقلت موازینو، ہمارا میزان میں حسنات کو بہت سنگین ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں ہوتا بعض کا، تو کہتے جہاں من ثقلت سیئات، جہاں سیئات ثقیل ہو جائے، زیادہ ہو جائے، جئتو بالصلاۃ علیہ، میں تمام اس حسنات، تمام ان انوار کو لے کر آؤں گا، جو انوار، جو حسنات صلو علی محمد و آل محمد کے بدلے میں رب نے اس بندے کو دے رکھے ہیں۔ میں وہ حسنات لا کر اس پلڑے میں ڈال دوں گا جہاں حسنات کی کمی ہے، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے حسنات کو زیادہ وزن نہ مل جائے۔ یہ وہ رحمت للعالمین کی ڈیلنگ ہے جو اس دنیا میں کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے۔ 100 ٹائمز اگر آپ دن میں درود پڑھیں تو مجھے نہیں لگتا 5 منٹ سے زیادہ لگیں گے۔ ایک دوسرے کو یاد دلائیے گا، یہ میسیجز جو ہم کرتے ہیں نا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، یہ کبھی سلوات کے لیے بھی انشاءاللہ ایک دوسرے کو ریمائنڈر بھیجنا ہے ہم نے، پکا وعدہ، یہ ہماری نجات، یہ ہمارا شافع ہے۔ اور دوسرا عمل جو ہمارے نام عمل کو نہایت سنگین کرتا ہے، وہ تسبیحات اربعہ کا ذکر ہے۔ تسبیحات اربعہ اتنا اہم کہ جہاں رب نے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سوائے سورہ حمد کے تم کچھ بھی پڑھ دو، کوئی اور سورہ اس سورے کی جگہ لے ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ واحد واجب سورہ ہے نا سورہ حمد، لیکن کیا کہنا اس ذکر کا کہ اس نے آ کر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کی جگہ لے لی، کیونکہ اس میں تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تمجید بھی ہے اللہ کی، اور تسبیح بھی ہے۔ یہ تمام مجموعے کا حسین ذکر اذکار کا مرکز ہے۔ اس لیے کہا گیا
غروب اور طلوع کے وقت 10 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھو گے تو نام اعمال بہت سنگین ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنے سے جو کمی رہ جاتی ہے، جو نقائص ہیں، جو نوافل پورا کرتے ہیں اور یہ ذکر بھی پورا کرتا ہے، خاص طور پر جو مسافر ہے، جو 4 رکعت نماز کو ہم 2 رکعتوں میں بدل دیتے ہیں، اس کی جگہ فل کرنے والا، اس کمی کو جبران کرنے والا تسبیحات اربعہ ہے. اور جب خواتین ایام ماہواری میں ہوتی ہیں اس وقت بھی بہت تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے پوری نمازوں کا ثواب تسبیحات اربعہ کے ذریعے حاصل کر لو. وہ شخص، وہ راوی جو ہارون رشید کی جانب سے میرے آقا، میرے مولا سامن الائمہ امام رضا علیہ السلام امام کو لینے گیا تھا، ضحاک وہ کہتا ہے بعد میں اتنا عاشق ہو گیا تھا امام کا، اتنا عاشق، اللہ کرے کوئی ہمارے ساتھ 2-3 دن رہے تو اور زیادہ ہم سے پیار کرے، چڑنے نہ لگ جائیں. امام کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں نا، اے کیا امام ہے، سفر میں انسان پہچانا جاتا ہے. اور وہ جو روایتیں، حکایتیں، وہ جو پوری سٹوری رپورٹ کرتا ہے اتنے مزے کی ہے، بتاتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، میں نے یہ دیکھا، امام ایسے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بولتے، کیا اخلاق ہے. اور کیونکہ امام سفر کے عالم میں تھے، جس کثرت کے ساتھ میرے 8ویں امام نے تسبیحات اربعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، وہ حیران ہوتا ہے. ضحاک کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ ذکر اتنا اہم ہے. اور جب آپ یہ تسبیحات پڑھتے ہو آپ کو پورا ثواب نمازوں کا مل جاتا ہے. تو ہمارے لیے، خواتین کے لیے اس میں ایک خاص ذکر ہے، بہت ثواب ہے. ویسی بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ایام ماہواری کا ذکر کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض میں 1 دن گزارنا حدیث نبوی کی روشنی میں 1 سال عبادت کے برابر آپ کو اجر مل سکتا ہے. اگر آپ تسبیحات پڑھتے رہیں، اگر آپ نماز کے وقت وضو کریں، آپ کو وضو کا ثواب ملے گا. کس نے کہا نہیں ملے گا؟ ثابت کر کے دکھائیں. مجھے کوئی بتائے، کوئی ایک حدیث ڈھونڈ کے، کوئی ایک سیرت ڈھونڈ کے نکالے. آپ کے نہیں پوری چھٹی ہے، خدا حافظ، خدا حافظ و ناصر، ختم جی، کنیکشن ہے ہی نہیں. ایسے سست حسینی نہیں ہوتے. وضو کرو، وضو کے بعد قبلے کی طرف بیٹھنے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. ان دنوں میں بیٹھے جانماز بچھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں نہیں بچھا سکتے؟ بہت ثواب ہے، لکھا ہوا ہے، سب نے لکھا ہے، یہ سب نے لکھا ہے. جانماز بچھاؤ، آپ جانماز بچھاؤ. صرف معصومین کے نام کو ٹچ نہیں کرنا، وہ بغیر وضو کے بھی نہیں کر سکتے. اور پھر آپ ذکر تسبیحات اربعہ پڑھو، ثواب پہ ثواب لو. اربعہ ہے نا، 4 ہے نا، اور یہ اربعہ وہ اربعہ ہے جس ذکر کو پڑھتے ہوئے خلیل الرحمن نے، جناب ابراہیم نے بیت اللہ کو بنایا، جہاں شیطان بالکل میلٹ ہو جاتا ہے. بیت اللہ، اس لیے جو اس ذکر کو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں قصر و محل اور بہترین مقام بنا دیتا ہے. آپ جو اتنی کہتے ہیں دعا کرو مجھے اچھا سا گھر مل جائے، پرسکون سا گھر مل جائے، جب بھی میں دنیا کے گھروں کو دیکھتی ہوں یہی سوچتی ہوں، یا اللہ یہ تو ایک چھوٹا سا گھر ہے، پروردگارا وہ گھر دے دے. میرا بستر، میرا کمرہ، میرا بہترین استراحت گاہ وہاں پر کیسا ہوگا؟ تسبیحات اربعہ وہ بہترین مواد ہے جو آپ فرشتوں کو اپنے محل بنانے کے لیے، وہ بھی ابدی محل جنت کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ 2 عمل آپ کو بتایا، ایک درود اور ایک تسبیحات اربعہ 30 ٹائمز. ہر روز پڑھنے کی عادت کریں. پھر ان ایام میں جب نماز نہیں پڑھے تو اور آسان ہو جائے گا، مزے سے پڑھیں گے. اور رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے پڑھا، 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ
کس نے بتایا ہمیں؟ نبی نے جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا. کتنا اچھا لگتا ہے نا, کتنا اچھا لگتا ہے کہ بہترین باپ بہترین بیٹی کو ایک ایڈوائس دے, اور وہ ایڈوائس, وہ نصیحت ہم تک پہنچے, اور ہم کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہم بھول جاتے ہیں, ٹائم نہیں ہے. ارے اس سے پیارا اور کیا ہے, ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ, اتنے فاصلوں کے باوجود کہ ہمارے بہترین نبی کی بہترین بیٹی رات کو سونے سے پہلے اس حسین سے ذکر کو, جو آپ کو اتنا رچ امیر آپ کے نام اعمال کو سنگین بنا رہا ہے, ایک مرتبہ کہا پڑھو. ایک مرتبہ پڑھنا یعنی ایک حج نہیں, صرف حج نہیں, ایک عمرہ بھی. ہم سب کی تمنا ہے یا اللہ ایک حج تو ہو جائے, ایک عمرہ تو ہو جائے. آپ کو دونوں مل جاتے ہیں کس سے؟ ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنے سے. یہ دو اعمال آپ کو بتا دیے, دونوں ذکر تھے, اعمال تھے, آسان تھے. تیسری چیز ذکر نہیں ہے, پریکٹیکلی عملی ذکر ہے, جو کہ تھوڑا مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں باقاعدہ پھر حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کہ اعمال اور ہمارے آخرت میں جو ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا میزان پر, جو چیز سب سے زیادہ ہمارے فیصلے میں مددگار ثابت ہوگی وہ ہے حسن خلق, اچھا اخلاق. حدیث ہے رأس کل خیر الحسن الخلق. میں تو کہتی ہوں تمام خوبیوں کا دادا پر دادا جو ہے نا, دادا دادا دادا, رأس جو اصل ہے جہاں سے ساری خوبیاں جنم پکڑتی ہے, وہ اچھا اخلاق ہے. آپ کے پاس جتنی بھی خوبیاں ہوں لیکن اخلاق بہت ہی کڑوا کڑوا سا ہو, کہتے ہیں وہ خوبیاں بھی کام نہیں آتی. آپ کو یقین نہیں آئے گا, آقا قرافی بہت مزے کے ایک عالم ہے, وہ کہتے ہیں بتاؤ, وہ پوچھتے ہیں جوانوں سے بتاؤ بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اگر آپ معافی بھی مانگے تو اللہ آپ کی معافی قبول نہیں کرے گا؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ اگر نبی بھی میری جانب سے استغفار کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ سب کچھ نہ کچھ کہتے ہیں, اور پھر وہ جواب دیتے, وہ ہے لوگوں کا مذاق اڑانا, مسخرہ کرنا, لوگوں پر نام دینا, فلانی ایسی فستانی ویسی, ارے اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. وہ جو ہم خود چڑے ہوتے ہیں, ہمیں خود پسند نہیں ہے, ہمیں خود بھی نہیں پسند, لیکن دوسروں کے لیے پسند نہیں ہے, اپنے لیے پسند ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اف اف اف, ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں, تو معاشرہ ہم ہی بنا رہے ہوتے ہیں. ہائی ہائی سب کتنی غیبتیں کر رہے ہیں, ہم خود تو کر رہے ہیں, سب میں ہم بھی تو شامل ہیں. ہر کوئی چڑا ہوا ہے, تنگ آیا ہوا ہے بد اخلاقیوں سے. ایک دوسرے کے پاس جاتے ہوئے وہ سکون, وہ خوشی, وہ سرور نہیں ہوتا, کیونکہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. ایک تو شاید ججمنٹل ہے, پھر پتہ نہیں پیچھے جا کے کیا کہے گا, پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہے, پتہ نہیں. اللہ کن خوف میں ہم جی رہے, کیونکہ اخلاق حسنہ نہیں ہے نا, پیارا نہیں ہے نا. کہتے ہیں شہد خراب ہی نہیں ہو سکتا, آپ 40 سال رکھیں, 50 سال رکھیں, لیکن ایک چیز ہے جو شہد کو خراب کر دیتی, وہ کیا ہے؟ سرکہ. اسی طرح کہا کہ حسن خلق ہمارے تمام گناہوں کو اس طرح سے کفارہ, ایسے میلٹ کر دیتی ہے, ذوب کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, جس طرح سورج کی روشنی برف کو کیسے میلٹ کر دیتی ہے. بڑے بڑے گلیشیئرز اگر صحیح طرح سورج کی روشنی ان پر صحیح معنی میں پڑے تو آپ دیکھیں گے ٹنز آف آئس, یا اتنا برف ہے لیکن یوں میلٹ ہو گیا. یہ جو طاقت ہے حسن خلق کی بہت عظیم ہے. اس لیے مولا امیر المؤمنین شاہ ولایت علی ابن ابی طالب کیا زبردست حدیث ہے آپ کی, کہ لکل شیء قفل وقفل الایمان الرفق. فصاحت کتنی پیاری ہے. فصاحت اسی لیے ہے کہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے, سننے میں مزہ آتا ہے, یاد کرنے میں مزہ آتا ہے, بار بار تکرار کرنے میں مزہ آتا ہے.
جتنی آپ ماشاءاللہ نوحے مرثیے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حدیثیں اور آیات بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنائے، اپنا حساب کرے کہ آج الحمدللہ میں نے 2 نوحے سنے، 3 نوحے سنے، الحمدللہ الحمدللہ. 1 مرثیہ سنا، 2 مرثیہ سنا، الحمدللہ. تو 1-2 سورے، 1-2 حدیثیں بھی یاد کر لیں. یہ ربیع ہے، یہ ربیع ہے، یہ بہار ہے. قرآن ناطق، قرآن صامت اور تمام احادیث کی کیا خوب فرمایا امام الکلام، کلام الامام نے کیا فرمایا، لکل شیء قفل. جب بھی آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اس کا ایک لاکر ہوتا ہے، اس کا ایک تالا ہوتا ہے، قفل ہوتا ہے. اور ایمان جو اتنا قیمتی ہے، ایمان یہ مجلسیں جو اتنی زحمت سے ہم حاصل کرتے ہیں، یہ حج و عمرہ و زیارات و صدقات و خمس، یہ سب کتنی محنت سے ہم کرتے ہیں نا. یہ نمازیں جو راتوں کو جاگ جاگ کے ہم پڑھتے ہیں، یہ زیارت عاشورہ، یہ تمام آپ کی عبادتیں، یہ ایمان کو بھی ایک لاکر چاہیے، ایک پروٹیکٹر چاہیے، ایک محافظ چاہیے، ایک تالا چاہیے. ایمان کا تالا کیا ہے؟ کہا کون ہے کہنے والا؟ مولا فرماتے ایمان کا تالا اور محافظ نرمی، کلام میں نرمی کرنا ہے، دل کو نرم رکھنا ہے. سختی بلا وجہ، سخت بہت ہی ہم کہتے ہیں نا ہارش بننا، بہت ہی لوگوں کے ساتھ سختی سے ڈیل کرنا ہرگز اسلام کو پسند نہیں. کبھی بار بار کہا ہے، اتنے ثواب آپ کے پاس موجود ہوں لیکن آپ بد اخلاق ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بد اخلاق جس سے لوگ ڈرے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے بد اخلاقی نہیں چھوڑی. یہاں توبہ کرے گا پھر جا کے بد اخلاقی کر دے گا. لیکن اگر وہ بد اخلاق ہے اور چھوڑ دیا، اب خوش اخلاق کی صف میں آ گیا ہے، تو پھر تو یقیناً وہ بدل گیا ہے. لیکن جو بدلا نہیں ہے، ابھی بھی بد اخلاق ہے اور توبہ بھی کرتا رہتا ہے، تو اس کی توبہ کہاں سے قبول ہوئی؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. یہ حدیث بھی یاد کر لیں، یہ بہت عظیم خزانے ہیں ہمارے پاس کہ المؤمنون حینون لینون. یہ حدیث بہت کم ممبروں سے بتائی جاتی ہے، آسان کام نہیں ہوتا. دوسری باتیں کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے. المؤمنون حینون لینون. مؤمن کون ہے؟ جو حین ہے، جو ایزی، جو بہت آسان لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں، تعلقات میں، ہر چیز کو آسان لیتا ہے. حین ہے کے ساتھ نہیں، دوسری ہے کے ساتھ حین. لین یعنی وہی نرمی، نرم، بہت پولائٹ، کیونکہ اسے پتا ہے 2 دن کی دنیا ہے. اسے معلوم ہے ہم مسافر ہیں، اور مسافر کے پاس کتنا صبر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، بڑا صبر ہوتا ہے، بہت صبر. آپ کو جیسے انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ سفر کر رہے ہیں کربلا کی جانب، ارے کچھ بھی ہو جائے، کھانا نہیں مل رہا، نہیں روٹی ٹھنڈی ہے، کوئی بات نہیں. پاکستانیوں کو روٹی گرم گرم چاہیے ہوتی ہے، ہم لوگ تو روٹی ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں، آپ لوگ یہاں گرم کر کے کھاتے ہیں، اور فریش فریش چاہیے ہوتی ہے. یہ نخرے، اتنے نخرے والے لوگ ایسے صابر بن جاتے، کیوں؟ کیونکہ سفر میں کوئی بات نہیں، صحیح، سفر میں ٹرانزٹ میں 10 گھنٹے کے لیے ہوں دوحہ ایئرپورٹ، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ملتا، نہیں ملتا، ملتا ہے، کوئی بات نہیں. مسافر جو ہے وہ بہت ہی صابر، نرمی سے پیش آؤ. آپ کو معلوم ہے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں بنایا؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے، ایک مرتبہ آپ جانوروں کو چرا رہے تھے، ایک جانور مثلا ایک بکری بھاگ گئی، چلی گئی، اور آپ اس کو ڈھونڈتے گئے، کہتے کئی کلومیٹرز آپ کو چلنا پڑا. بڑی مشکل سے آپ نے اس جانور کو پکڑا، اور بھاگ بھاگ کے تھک چکے تھے، پسینے پسینے، اور اس کو پکڑ کے پیار کیا، پیار کر کے کہا، اے بکری، میں تجھے اپنے پاس اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا کہ تجھے بھیڑیا نہ کھائے، میں تیری حفاظت کروں، تو ہمارے ساتھ رہے، اکیلا، دور، یقیناً تیری موت، ہلاکت وہاں پر تھی. اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اللہ کو منظر اتنا پسند آیا. ہم اور آپ ہوتے تو ایسے کھینچ کے مارتے کہ ادھر آپ بھاگتے جا رہے تھے، مجھے اتنا تم نے تھکا دیا. یہ نرمی، یہ مہربانی،
یہ آسان لینا، یہ اتنا پازیٹیولی اس کو مزے سے اس کی تعبیر کرنا، یہ رب کو پسند آئے. اور رب نے اعلان کر دیا کہ ہم تک یہ خبر پہنچ گئی نا. ہم آج مجلس میں بڑی احساس ذمہ داری کے ساتھ ایسی حدیثیں سنا رہے ہیں کہ رب نے اولو العزم نبی کو، کلیم اللہ کو اس مقام کلیم پر اس لیے پہنچایا کہ آپ بہت نرم دل، کلام نرم دل نرم. اللہ اکبر. تبھی بار بار ہمیں احادیث دعوت دیتی ہے کہ من عاشا مداریا ماتا شہیدہ، جس نے اپنی زندگی کو بہت صبر و تحمل، سمجھوتے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ زندگی گزاری. کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بد اخلاق ہوتا ہی ہے، افسوس کے ساتھ. ہر خاندان میں تقریباً ایسا ہوتا ہے، ایک آنٹی ہوتی ہے جو کہتی ہے ہائے میں مر جاؤں، لیکن وہ مرتی نہیں ہے، اور وہ کچھ کہتی رہتی ہے، اور سب تنگ آئے ہوتے کہ وہ فلانی سے ملنے جانا ہے، بہت کچھ سننا پڑے گا. تو آپ پھر بھی اس کو برداشت کر لیتے ہو. جس سے زخم آ گیا، اب آ گیا، جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، روں یا نہ روں، زخم تو رہے گا. اس نے اب وقت لینا ہے. اسی طرح یہ دنیا وقت لے گی، اور اس نے ٹھیک ہونا ہو تو ہو جائے گا، ختم. مدارات کرنا یا سمجھوتا کرنا، جو سمجھوتے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جزا اور فضا اور نیگنگ اور شکایت ہمیشہ نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے یہ حدیث کے لیے من عاش مداریا، جس کی زندگی مدارات کے ساتھ ہو، اسے نہ کہو وہ مر گیا ہے، ماتا شہیدہ، اس کی موت شہادت کی موت ہے. وہ سید الشہداء حسین ابن علی کے دیدار کرے گا. اللہ نے جب یہ زبان، جب یہ اعضاء اتنے پیارے کاموں کے لیے دے رکھے ہیں، تو ہم ان سے اتنے تلخ، اتنے کڑوے، اتنے نامطلوب کام کیوں لیں؟ آئیے آج ہم ذکر کرتے ہیں سید القراء کا، زہاد اہل کوفہ کا، اہل بصیرت و معرفت کا. کون ہے وہ؟ جناب بریر بن خزیر، جن کا ذکر عام طور پر اصحاب میں کم ہوتا ہے، لیکن کیا کہنا سید القراء، یعنی بریر کو اتنا پیار قرآن سے کہ قرآن شناس ہے، قرآن کے معلم بھی ہے، قرآن کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں. قرآن ایسی قرآن کی تلاوت فرماتے تھے کہ حسین ابن علی کا قلب شاد ہو جاتا. انشاءاللہ ہم بھی سورہ فجر کی تلاوت کریں. فضہ جان کرتی ہیں ماشاءاللہ شروع میں، اور یہ عادت ہو سورہ فجر کثرت سے پڑھیں. ماہ محرم الحرام میں سورہ امام حسین علیہ السلام، سورہ فجر. سید القراء کون ہے؟ جناب بریر. اور آپ خطیب بھی ہیں. 3 کوالٹیز آپ کی بہت مشہور ہے. ایک آپ کی قراءت، قرآن کا علم، دوسری آپ کی خطابت، زبردست قسم کے خطیب، اور تیسرا آپ کا زہد، کہ یصومون فی النہار و یقومون فی اللیل. اہل کوفہ میں مشہور تھا یہ بندہ، بہت چل یعنی بڑا کول، بڑا مزے کا، مزے سے روزے رکھتا ہے، مزے سے بخششیں کرتا ہے، مزے سے ہر ایک کو دیکھتا ہے. اور کہتے اتنا خوش تھا یوم عاشور، اس کے چہرے پر قرآن کی تلاوت کا نور، دیدار حسین ابن علی کا سرور موجود. اصحاب نے تعجب سے پوچھنا شروع کیا، اے بریر آج عاشور کا دن ہے، تو اتنا کھلا اتنا خوش کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگا میں اہل کہتے ہیں نا ضحک کو، بے مقصد مسکراہٹ والا، ہنسنے والا تو نہیں ہو، تم لوگ مجھے جانتے ہو، لیکن کیا کروں، شب عاشور جب سے میرے آقا نے، میرے مولا نے میرے سامنے سے پردے ہٹائے، اور میں نے اپنا مقام، وہ قریب ترین مقام پنجتن کے ساتھ اس اپنے رتبے کو دیکھا، چین ہی نہیں آتا. بھارے الہ ان مجلسوں کا صدقہ ہمارے سامنے سے بھی کچھ پردے ہٹا دے، ہمارے لیے بھی وہ سکون، اطمینان، نفس مطمئنہ ہمیں بھی عنایت فرما دے.
ہاں وہ بریل جو اتنا خوش، اتنا مطمئن، اور ایسا بریل جب نماز صبح پڑھی یوم عاشور جماعت کے ساتھ، تو میرے آقا امام حسین کی یہ سیرت تھی کہ آپ اصحاب میں سے جنہیں اچھی خطابت آتی، جن کے بیان میں فصاحت ہے، ان سے کہتے تھے جاؤ جا کر دشمنوں کو نصیحت کرو، شاید کوئی سنگ دل نرم پڑ جائے، شاید ہمیں ایک اور حر مل جائے۔ میں صدقے فرزند زہرا آخری وقت تک امیدوار ہیں، خود بھی نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کروا بھی رہے ہیں، بڑے ادب سے، بڑی مہربانی سے۔ جناب بریر بن خزیر میدان میں اتر کر آپ نے اتنا حسین خطبہ دیا، پورے قرآن کے حافظ ہیں لیکن قرآن سے دلیلیں نہیں دی، فطرتوں کو جگایا اور کہا اے لوگوں ذرا خیموں کی طرف نگاہ کرو، دیکھو ان خیموں میں کون ہے، ان خیموں میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، مستورات ہیں، ذرا خود ہی فیصلہ کر لو، کیا کوئی لڑنے کے لیے علی اصغر کو ساتھ لائے گا؟ کوئی اگر فساد اور حرب کے لیے آتا، جنگ کے لیے آتا تو اپنی لاڈلی سکینہ کو ساتھ لے کر نہ آتا۔ علی کا لال لڑنے نہیں آیا۔ اے لوگوں ذرا غور سے دیکھو، بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، العطش العطش العطش، کچھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہوں گی اے بریر آپ ساقی کربلا نہ تھے، پھر بھی آپ تڑپ اٹھے، ہائے عباس علمدار جو ساقی کرب و بلا ہے، میرے مولا کے دل میں کیا گزری ہوگی۔ تبھی درد دل ابو الفضل عباس یہ ہے کہ کاش از اول اسم من سقا نبود، یا در این صحرای خون دریا نبود، کاش میرا نام ساقی نہ ہوتا، اگر میں ساقی ہوں، اس خون کے صحرا میں کوئی دریا نہ ہوتا تو عباس چین سے بیٹھ جاتا۔ عباس ساقی بھی ہے، دریا بہ رہا ہے جس سے کافر یہودی مجوسی سب پی رہے ہیں، لیکن جو نہیں پی رہا وہ علی کلام، لیکن جو تشنا ہے وہ زہرا کی زینب، وہ زہرا، وہ فاطمہ جن کے مہر میں نہر فرات لکھ دیا گیا تھا، وہ تڑپ تڑپ کے العطش کہہ رہے ہیں ہذا درو۔ جناب بریر نے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے، سلام ہے ہمارا ایسے شجاع صحابی امام حسین پر۔ اب چل پڑے مقتل گاہ کی جانب، جو سامنے آتا نیست و نابود ہو جاتا، آیتوں پہ آیتیں پڑھتے، سر قلم کرتے چلے جاتے، دشمن نے پیٹھ سے بزدلانہ ایسا تیر مارا، جناب بریر چہرے کے بل زمین کربلا پر گرے، اور اللہ اس زمین کو چھونے کی ہمیں بھی توفیق دے دے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر دیکھ کر کیا کہا، ارے یہ تو سید القراء ہے، اس نے تو مجھے قرآن پڑھایا تھا کوفے میں، تم نے اس کو کیوں مارا؟ دشمنوں میں لڑائی شروع ہو گئی، کہتے ہیں قاتل بریر کی بیوی بھی لڑنا شروع ہو گئی، کہنے لگی جا جا میں تیرے قریب نہیں آتی، اسلام میں قرآن پڑھنے والے کا بڑا احترام ہے، نبی قرآن پڑھنے والوں کو جلدی دفن کرتے تھے اگر وہ شہید ہو جائے۔ میں کہوں گی اے بریر تو قاری قرآن تھا، لیکن ہے حسین جو قرآن ناطق ہے، کوفہ میں
سر حسین قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اہل کوفہ نے کیسا احترام کیا. ہائے اپنا ہاتھ اپنے سینوں پر رکھ کے ذرا تصور کریں زینب کبریٰ پہ کیا گزری ہوگی جب سر حسین یہ آیت پڑھ رہا ہے کہ اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. اس تلاوت کے بدلے میں کوفیوں نے شامیوں نے اس حسین تلاوت حسین ابن علی کے مقدس سر پر پتھر پھینکنا شروع کر دیا. زینب تڑپ اٹھی. یہ حق ہے تاریخ لعنة الله على القوم الظالمين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا الحسين عليه السلام. بار الہ پروردگارہ امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما. امام کی دعاؤں میں ہم گناہگاروں کا نام شامل فرما. ہماری تمنائیں ہماری آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما. بانیان مجلس کی جو تمنا ہے جو آرزو ہے بار الہ پروردگار ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ان کی تمناؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما. پروردگار خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال میں ہی یا رب اس مجلس کا ثواب انہیں بھی عنایت فرما. یا رب حق محمد و آل محمد ہم محتاج ہیں عافیت کے ہم ضرورت مند ہے شفا کے. پروردگارہ روحانی جسمانی بیماریوں سے پاک با برکت با ایمان زندگی ہمیں عنایت فرما. یا رب حق محمد و آل محمد ہماری زندگی کے آخری لمحات کو عاقبت کو والعاقبۃ للمتقین تقوی اور بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.